حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، ان کے والد اسلام کے شدید ترین دشمن تھے، اور انہوں نے بھی اپنے ابتدائی زمانے میں اسلام کے ساتھ دشمنی میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو سخت ترین تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ انہی اکرمہ اور خالد ابن ولید کے ہاتھوں کرنا پڑا تھا۔ اس وقت یہ قریش کے جرنیل تھے اور یہ اس بات کے منتظر تھے کہ کب یہ مسلمانوں کا بازو خالی ہو اور ہم یہاں سے حملہ کریں۔ تو اسلام کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے انہوں نے دشمنی کی۔ جب مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو یہ سمندری راستے سے فرار ہو گئے۔ صورتحال یہ تھی کہ ان کی کشتی سمندر میں چلی، تھوڑا عرصہ چلی تو مورخین کہتے ہیں کہ کشتی کو چاروں طرف سے طوفان نے گھیر لیا۔ اب جو کشتی کے اندر مسافر تھے انہوں نے لات اور عزا اپنے بتوں کو پکارنا شروع کیا۔ تو جو ملاح تھے وہ تو اکثر سفر کرتے رہتے تھے، جو کشتی کے انتظامیہ تھی، تو ملاحوں نے مسافروں سے کہا کہ دیکھو یہ لات اور عزا کی جگہ نہیں ہے، یہاں لات تمہارے کام نہیں آئے گا، یہاں صرف خدائے وحدہ لا شریک کو پکارو، اسی نے مدد کرنی ہے جو کرنی ہے۔ تو اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے دل پر چوٹ لگی کہ اسی اللہ کو اگر پکارنا تھا، توحید پر ایمان رکھنا تھا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے تھا، اسی سے تو میں بھاگا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے میری کایا پلٹنا شروع ہوئی کہ اگر مصیبت میں اسی خدا کو پکارنا ہے، تری میں اس کو پکارنا ہے سمندر میں، تو خشکی میں کیوں نہ پکاریں؟ تو میں نے دل میں عہد کیا کہ اگر میں یہاں سے بچ گیا تو میں سیدھے جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ ادھر صورتحال یہ تھی کہ ان کی اہلیہ مسلمان ہو گئی مکہ مکرمہ میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عدالت لگی ہوئی تھی اور آپ کی صفت رحمت جوش پر تھی، جانی دشمنوں کو معاف فرما رہے تھے، تو ام حکیم حاضر ہوئی، اکرمہ کی اہلیہ، وہ حاضر خدمت ہوئی، مسلمان ہوئی، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اکرمہ کے لیے بھی جان کی امان مل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش پر تھی، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی جان کی امان ہے۔ تو ام حکیم اکرمہ کی اہلیہ روانہ ہوئی، ساحل پر پہنچی، اس کو بھی معلوم تھا کہ سمندری راستے سے گیا ہوا ہے، تو کسی یمن میں غالباً وہ ساحل پر گئی کہ یہاں آئے گا۔ اکرمہ بھی، اس کو اللہ نے کشتی کو نجات دی، وہ کسی طریقے سے بچتا بچاتا ساحل تک پہنچا، تو وہاں اہلیہ نے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ، تمہارے لیے میں امان لے کے آئی ہوں۔ تو اکرمہ جب اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکرمہ کو آتا ہوا دیکھا تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنا اکرام کیا اپنے جانی دشمن، ولد جانی دشمن کا، اس کے اکرام کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، کہ مرحبا ہے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آنے والے سوار مہاجر کے لیے، یعنی وہ جو مکہ مکرمہ سے بھاگا تھا اور اب واپس آ رہا تھا، تو اس کے اس آنے جانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے تعبیر کی، یہ اس کی دل آزاری سے بچنے کے لیے، کیونکہ ایک سردار تھا اور سردار کا بیٹا تھا، تو اس کا لحاظ رکھنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اقدامات اٹھائے کہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال فرمایا اور یوں فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اس پر کہاں تک عمل ہے۔ ہمیں تو موقع چاہیے کہ اگلے بندے کو ذلیل کرے، رسوا کرے، ایک مسلمان کو جتنا ہو سکے ذلیل اور رسوا کریں تاکہ ہمارے اندر کی آگ پر کچھ ٹھنڈ پڑے۔ تو ہم اگر مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو اپنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔